اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اللہ کے نبی کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم ضرور بالضرور دعوت کو لوگوں کے درمیان پھیلاؤ گے، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے۔ اس دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، نہ اس اجتماعات کی ضرورت ہے، نہ اس طرح کی مجالس کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی مجالس کی ضرورت ہم میں سے ہر انسان کو ہے۔ جو انسان اس بات کو سمجھ گیا وہ علم کی اہمیت کو سمجھے گا، وہ دعوت اللہ کی اہمیت کو سمجھے گا۔ کسی پر احسان جتانے کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا، کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، بھرے گا تو اپنے لیے بھرے گا۔ محترم حاضرین، جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ دعوت کا کام کرنا ہے ہمارے اپنے لیے تاکہ اس کے ذریعے ہم نجات پا سکیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس دین کو اور اسی طرح اس دین کے معاملات کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ دین بے نیاز ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، اگر کوئی آدمی ہدایت لائے گا تو ہدایت اس کے اپنے لیے ہے، اگر کوئی گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی اس کے لیے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجْعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ محترم و مکرم علماء کرام، اعماء دین جماعت و جمعیت، حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی اور علمی مجلس میں ہم سب اکٹھا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن نیک مقاصد کی خاطر اس طرح کی مجلسیں رکھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے اور اس جذبے سے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم سنیں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ محترم حاضرین، وقت زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں بغیر کسی مقدمے کے سیدھے کچھ بنیادی باتیں اپنے موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ موضوع بتایا گیا کہ دعوت اللہ کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر دعوت اللہ کی جائے تو یہ بات یاد رکھیں کہ دعوت ہی اس دین کی اساس و بنیاد ہے۔ ہمارا دین یہ ہندوؤں کے دین کے جیسا نہیں ہے جو اپنے دین پر خود عمل کرتے ہیں اور کسی کو دعوت نہیں دیتے۔ ہمارا دین اس بات پر قائم ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو کتنوں تک اس دعوت کو پہنچاتے ہیں۔ آپ کا اکیلے مسلمان ہونا، اس سے نہ اسلام کو کوئی فائدہ ہے اور نہ اللہ کی ذات کو اس سے فرق پڑتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی ذات کے ساتھ دوسرے لوگوں کو اس میدان میں لے آتا ہے، یہاں پر انسان کی اصل پہچان ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اللہ کہتا ہے کہ تم میں ایک ایسی امت ہونی چاہیے، یعنی تم جتنے بھی ہو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے ہی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں، بھلائی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں۔ اللہ نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یاد رکھو جتنی بھی بڑی امت ہوگی جن میں سے یہ چند لوگ جو اللہ کی طرف دعوت دیں گے، برائی سے روکیں گے، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو گویا اس آیت میں اللہ نے کامیابی کو نہ ایمان سے جوڑا نہ عمل سے جوڑا، اللہ نے کامیابی کو دعوت اللہ سے جوڑا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے، دعوت اللہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ایمان بھی لائے، خود عمل بھی کرے اور دعوت سے کورا ہو جائے، دعوت کے کام کو انجام نہ دے، تو یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا الدِّينَ، اللہ کہتا ہے کہ تمہاری جماعتوں میں سے، تمہارے اپنوں میں سے ایک ایسی امت، ایک ایسا نفر، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دین کے مسئلے میں تفقہ حاصل کرے، دین کی سمجھداری کو حاصل کرے۔ یہاں پر سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے دین کا علم، ایک ہوتا ہے دین کی سمجھداری، دو الگ الگ چیزیں۔ دین کا علم ہوتا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے انسان کو پتہ ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے علم۔ حلال کیوں ہے، حرام کیوں ہے، اس کو جاننا، اس کو کہتے ہیں دین کی سمجھداری۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات یہ کی کہ ہر تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جنہیں دین کی سمجھداری مل جائے. اب اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب یہ دین کی سمجھداری کو حاصل کر دیں, وَلْيُنذِرُوا قَوْمُهُمْ إِذَا رَجُعُوا إِلَيْهِمْ, جب کسی انسان یا کسی جماعت و جمعیت کے چند لوگوں نے دین کی سمجھداری کو حاصل کیا, اب ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگوں کے پاس جائیں, اپنی قوم کے پاس جائیں اور اپنی قوم کو ڈرائیں تاکہ یہ وہاں جا کر ڈرانے والے بن جائیں. اس آیت سے علماء اکرام نے ایک مسئلے کو اخذ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس صرف علم ہو تو وہ علم کے ذریعے دعوت کا کام کرے. آپ کو علم مل گیا ہے, دوسروں تک پہنچائیے. لیکن جب انسان کے پاس دین کی سمجھداری آ جائے, دین کی فقہ آئے, تو ایسا آدمی حقیقت میں لوگوں کے لیے داعی بنے گا. حقیقت میں ایسا ہی آدمی لوگوں کے درمیان دعوت اللہ کے کام کو کرے گا. محترم حاضرین, حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعوت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا کہ دنیا کا ہر انسان نقصان میں ہے. جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالْعَصْرِ ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی اور اس زمانے میں جتنے پنپنے والے انسان ہیں سب نقصان میں. جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ اپنی جھولی میں نقصان لے کر آیا, لیکن کچھ لوگ اس اپنی جھولی سے نقصان کو ہٹاتے ہیں. کون ہٹائیں گے؟ جو ایمان لاتے ہیں, عمل صالح کرتے ہیں, اور اس کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, جو صبر کی اور حق کی لوگوں کو تلقین کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ نقصان سے بچنا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لانا ہوگا, عمل کرنا ہوگا اور حق کی وصیت لوگوں کے سامنے کرنا ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر. اللہ کے نبی کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم ضرور بالضرور دعوت کو لوگوں کے درمیان پھیلاؤ گے, بھلائی کا حکم دو گے, برائی سے منع کرو گے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے. محترم حاضرین, دعوت اللہ کی اہمیت کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ زمین کے اندر جب فساد پھیل جاتا ہے, زمین کے اندر جب برائی پنپنے لگ جاتی ہے, اور ایسے وقت میں نیک لوگ موجود ہیں, ایسے وقت میں علم والے موجود ہیں, جانکار موجود ہیں, اور وہ لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اچھا اور برا نہیں دیکھتا. اللہ کا عذاب سب کو سمیٹ لیتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیک لوگ بھی, علم والے بھی, داعی بھی, سب اللہ کے عذاب میں آ جائیں گے جب یہ دعوت اللہ کے کام کو انجام نہیں دیں گے. محترم حاضرین, ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے. کس لیے کرنا ہے؟ کسی پر احسان جتانا ہے؟ کیا اللہ پر ہم کو دعوت کا کام کر کے احسان جتانا ہے؟ کیا رسول پر احسان جتانا ہے؟ یا دعوت کا کام کر کے جماعت و جمعیت پہ احسان جتانا ہے؟ یا مسجد کا ممبر بن کے مسجد پہ احسان جتانا ہے؟ کیوں ہمیں دعوت کا کام کرے؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا احسان جتانا ہے؟ یاد رکھیے, ایک بنیادی بات سمجھیے. جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر نبی اور رسول بنایا, اسی دن اللہ نے اعلان کر دیا. اللہ تعالیٰ اعلان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے, اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے نبی کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ یہ دین سب پر خود سے غالب آ جائے. جب یہ دین آیا ہے تو یہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے. اس دین کو نہ جماعت کی ضرورت ہے, نہ جمعیت کی ضرورت ہے. اس دین کو نہ نیک لوگوں کی ضرورت ہے, نہ بروں کی ضرورت ہے, نہ عالموں کی ضرورت ہے, نہ جاہلوں کی ضرورت ہے. یہ جب دین آیا ہے تو یہ دین خود سے سب پر غالب ہو کر رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا تو اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الغنی ہے, اللہ الصمد ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اب جب دین آیا ہے تو دین اپنے اندر اتنی طاقت خود رکھتا ہے کہ سب دینوں پر غالب آ جائے گا. اس کی دوسری مثال حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بتائی. اللہ کے نبی کہتے ہیں لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ, آپ کی باتوں پر غور سے سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ إِلَى مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے مسلمانوں غور سے سنو, یہ دین کا مسئلہ پہنچے گا, خود سے پہنچے گا. کہاں تک پہنچے گا؟ جہاں تک سورج اور چاند پہنچا ہے, جہاں تک زمین ہے, آسمان ہے, یہ دین وہاں تک پہنچے گا. لا یترک اللہ بیت مدر ولا وبر, اللہ نہ کسی کچے گھر کو چھوڑے گا, نہ اللہ کسی پکے گھر کو چھوڑے گا. اللہ خود اس دین کو وہاں تک پہنچا کر رکھے گا. اللہ نے دین نازل کیا لہذا خود سے غالب ہو جائے گا. اللہ نے دین کی ذمہ داری خود لی لہذا اللہ دین کو خود تک پہنچائے گا. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ دین اپنے اندر خود سے طاقت رکھتا ہے کہ سب پر غالب آ جائے, جب اللہ تعالیٰ خود طاقت رکھتا ہے کہ سب تک دین کو خود پہنچائے, پھر اللہ نے دعوت کا حکم ہمیں کیوں دیا ہے؟
دعوت کا حکم ہمیں کیوں دیا گیا؟ یہ دعوت کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے، اس لیے دیا گیا ہے تاکہ اس دین کا کام کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ دین پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ دین پر عمل اس لیے نہیں کرتے ہیں، مسجد کی دعوتوں میں حاضر اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم کو کسی کو دکھانا ہے، ہم حاضر اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے ہماری آخرت سدھرے گی۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلھا، یاد رکھو اگر دین پر عمل کرو گے تو اس کی وجہ سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاؤ گے، اگر برا کرو گے تو اپنا برا کرو گے۔ نہ تمہارے اچھا کرنے سے دین کو فائدہ پہنچے گا، نہ تمہارے دین پر نہ عمل کرنے سے اللہ کے دین کو نقصان پہنچے گا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، اگر کوئی آدمی ہدایت لائے گا تو ہدایت اس کے اپنے لیے ہے، اگر کوئی گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی اس کے لیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے پیارے الفاظ سے کہا کہ اگر مان لو لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تم میں سے پہلا آدمی یعنی تمہارے باپ آدم سے لے کر قیامت کے دن پیدا ہونے والا آخری سے لے کر پہلے سے لے کر آخر تک، انسان سے لے کر جن تک، سب کے سب ایک زمین میں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی کی بات غور سے سنیے، کہتے ہیں کہ پہلے انسان سے لے کر آخر تک، انسان سے لے کر جن تک، سب ایک زمین میں کھڑے ہو جاؤ اور جتنا مانگ سکتے ہو سب اللہ سے مانگ لو، اور اللہ سب کی مرادوں کو پورا کر کے دے بھی دے۔ اللہ کی بادشاہت میں اتنا ہی فرق پڑے گا جیسے کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو دیا جائے، سوئی کو جب سمندر سے نکالا جائے تو اس سوئی کی وجہ سے جو سمندر کو فرق پڑا ہے وہی فرق اللہ کی بادشاہت میں پڑے گا جب سب کی مرادوں کو اللہ پورا کر دے گا۔ دوسری مثال بیان کی گئی، اگر تم میں کا پہلا اور آخری انسان اور جن سب ایک زمین میں کھڑے ہو جائیں، سب اللہ کے نافرمان بن جائیں، کھل کر اللہ کی نافرمانی کریں، تب اللہ کی بادشاہت میں اتنا ہی فرق پڑے گا جتنا سمندر کو اس سوئی کے پانی سے فرق پڑتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، نہ اس اجتماعات کی ضرورت ہے، نہ اس طرح کی مجالس کی ضرورت ہے، اس طرح کی مجالس کی ضرورت ہم میں سے ہر انسان کو ہے۔ جو انسان اس بات کو سمجھ گیا وہ علم کی اہمیت کو سمجھے گا، وہ دعوت اللہ کی اہمیت کو سمجھے گا، کسی پر احسان جتانے کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا، کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، بھرے گا تو اپنے لیے بھرے گا۔ محترم حاضرین، جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ دعوت کا کام کرنا ہے ہمارے اپنے لیے تاکہ اس کے ذریعے ہم نجات پا سکیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو، اس دین کو اور اسی طرح اس دین کے معاملات کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ دین بے نیاز ہے۔ اس کی مثال بعض علماء بیان کرتے ہیں، جیسے مان لو ایک سمندر بہ رہا ہے، ایک دریا بہ رہا ہے، اگر کوئی آدمی جائے دریا میں جا کر ہاتھ منہ دھو لے اور کہے کہ دیکھ دریا میں نے تجھ پر احسان کیا، دریا بہ رہا ہے، دریا سے کہتا ہے کہ میں نے ہاتھ منہ دھو لیا، میں نے تجھ پر احسان کیا، دریا کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ منہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں یا دریا کو بہتے، دریا تو نکل چکا ہے، وہ بہ جائے گا۔ اگر منہ ہاتھ دھوئیں گے تو اس سے آپ کا اپنا فائدہ ہے، دین کا کام کریں گے اس سے ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہم اپنی آخرت کو سدھاریں گے، نہ کسی کے لیے ہم کرتے ہیں نہ کسی غیر کے لیے کریں گے تو اپنے لیے۔ محترم حاضرین، یہ دین امانت ہے، یہ دین امانت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امانت کا بوجھ پتا تھا، اس امانت کا بوجھ آپ جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقت سے پہلے آپ کے بال پک گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے بال کیوں پکتے ہیں؟ بس تجربے سے، بعض ٹینشن کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں شیبتنی ہود و اخواتها، سورہ ہود کو اللہ نے نازل کیا کر دیا، قرآن کی چند سورتوں کو اللہ نے نازل کیا کر دیا، ان سورتوں کی ذمہ داری، اس کے احکام نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوان مرد انسان تھے مگر اس بوجھ نے آپ کو بوڑھا کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کا جذبہ رکھتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کے احساس کو رکھتے تھے، اسی احساس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو توڑ دیا تھا۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے یہ اتنی بڑی امانت ہے، یہ دین اتنی بڑی امانت ہے کہ جب اللہ نے اس امانت کو آسمان، زمین، پہاڑوں پر نازل کیا تو اس بوجھ کو اٹھانے سے ان سب نے انکار کر دیا۔ حالانکہ ہم میں سے ایک انسان سے آسمان بہت بڑا ہے، زمین کی وسعت کو ہم نہیں جانتے، جب یہ اتنی بڑی مخلوق کو ہو کر اس ذمہ داری سے دور بھاگتے ہیں اور ہم انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امانت اتنی بڑی ہے کہ اسے آسمان بھی اٹھانے سے کانپ گیا، زمین اٹھانے سے کانپ گئی، پہاڑ اسے اٹھانے سے کانپ گئے اور ہم اسے اٹھا کر بھول گئے۔ تو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ محترم حاضرین، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، ٹھاٹے مارتا ہوا لشکر آپ کے پاس موجود تھا، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کی تعداد موجود ہے، آپ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو نصیحت کرنے کے بعد کہتے ہیں الا هل بلغ، آپ کہتے ہیں اے لوگوں گواہی دو، کیا میں نے دین کو پہنچا دیا؟
کیا میں نے دین کو پہنچا دیا؟ کیا نبی کو بھی کسی گواہی کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتا تھا؟ کیا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں تھے؟ سب جانتے تھے، مگر یہ امانت اتنی بڑی ہے کہ پہنچا کر اللہ کو گواہ بنانا پڑے گا۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، زمین میں آپ اللہ کو گواہ بنائیے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کھڑنے سے گھبرائیں گے نہیں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا آپ اللہ کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے دین کو فلاں کو پہنچایا، فلاں کو میں نے ہدایت پہنچائی، فلاں میری وجہ سے مسلمان ہوا، فلاں شرک سے بچا؟ اگر دنیا میں گواہ اللہ کو نہیں بنا سکتے تو اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن ساری گواہی اللہ کے تعالیٰ کے سامنے فیل ہو جائیں گے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے پیغام کو پہنچا دیا؟ اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں کہ قد ادیت الامانہ، کہ آپ نے امانت کو پہنچا دیا۔ آپ نے فوراً ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا کہ یہ گواہ ہے کہ میں نے دین کو پہنچا دیا۔ جب نبی کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ دین کو پہنچائیں تو لوگوں کو اللہ کو گواہ بنائیں، تو کیا ہم جیسے حقیر انسانوں کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمارے لیے بھی کوئی گواہی دے اور بتائے کہ ہاں انہوں نے دعوت کا کام کیا ہے؟ محترم حاضرین، جو لوگ علم جانتے ہیں لیکن لوگوں تک بات کو نہیں پہنچاتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کچھ لوگوں نے حق کو جانا اور چھپا دیا، اور حق کو جان کر چھپانا کتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس ہماری آیتیں پہنچی مگر ان لوگوں نے اس کو چھپا دیا، لوگوں تک نہیں پہنچایا، ہماری ہدایت پہنچنے کے بعد، ہم نے واضح کرنے کے بعد انہوں نے چھپایا، ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ گویا انسان دعوت کا ناکام کر کے آسمان کے فرشتوں کی اور زمین کے لعنت کرنے والے کی لعنت کو دن رات کھا رہا۔ اب لہذا انسان کے اپنی ذمہ داری کو کیا کریں؟ بلکہ حدیث میں آپ نے فرمایا، من سئل عن علم فکتمہ، کہ اگر کسی انسان سے کوئی سوال پوچھا جائے حق کو پتہ رہنے کے بعد وہ چھپائے، اللہ قیامت کے دن اسے کیا ہے؟ ذلت کا لگام اس انسان کو پہنائے گا، اور ہر انسان کو پہنایا جائے گا جو آدمی اللہ کی امانت کو لوگوں تک نہیں پہنچاتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آدمی علم جان لے لوگوں تک نہ پہنچائے، وہ ویسا ہی ہے جیسا آدمی اپنے پاس خزانہ رکھے مگر اسے خرچ نہ کرے۔ آدمی کے پاس خزانہ ہے مگر خرچ کرتا نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا نہیں ہے۔ کیا مطلب ایسے خزانے کا؟ کیا فائدہ ایسے علم کا جس علم کو آپ لوگوں تک نہ پہنچائے؟ محترم حاضرین، بات کریں اس دعوت اللہ کی اہمیت کی۔ اسی کام کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ دعوت اللہ کا کام جتنا کرنا ضروری ہے، کرنے کے بعد اس کا ثواب بھی اتنا بڑا ہے۔ مان لیجئے ایک آدمی آپ کی وجہ سے شرک سے بچ گیا، ایک آدمی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، ایک آدمی نمازی بن گیا۔ جب تک وہ نماز پڑھے گا، توحید کو قائم کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی غفور رحیم ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے، بستر پر مرض کی حالت میں ہوں گے، وہ یہاں نماز پڑھ رہا ہوگا، اس کا ایک ثواب آپ کو دیا جائے گا۔ یہ ثواب ہے، یہ دعوت اللہ کے کام کا ثواب ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا، فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ اس وقت سب سے قیمتی دنیا کی چیز عرب کی نگاہوں میں ہوتی وہ سرخ گابن اونٹنی ہوتی۔ ایک سرخ اونٹنی ہے، وہ گابن ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے اس سے مثال دیتے ہوئے کہا کہ جو مقام اس کا ہے، یاد رکھنا اس سے زیادہ فائدہ تم کو اللہ کی دعوت کو پھیلانے سے مل جائے گا۔ محترم حاضرین، ایک داعی جب اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچاتا ہے اسے ڈر نہیں ہوتا ہے، اس کے دل سے ڈر نکل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب دوسروں کو وہ سکھاتا ہے تو دوسروں سے بھی بہت ساری چیزوں کو سیکھتا ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر دعوت اللہ کی جائے، اس کا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر کی جائے دعوت اللہ کیوں ضروری ہے؟ دعوت اللہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب ہم مسلمان ہو گئے تو ہمیں عمل کرنا ہے۔ کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم بس ایمان لائے کافی ہے، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا کوئی اس بات کو کہتا ہے کہ ایمان لانا کافی، عمل ضروری نہیں ہے؟ جی ہاں، عمل ضروری ہے، بغیر عمل کے اللہ کی خوشنودی نہیں ملتی۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کا دوسرا تقاضا ہے کہ عمل کیا جائے۔ اب عمل کے اندر کیا آتا ہے؟ عمل کے اندر دعوت اللہ آتی ہے۔ کوئی بھی آدمی عمل کے مسئلے میں پختہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس بات پر عمل کر کے دوسروں تک اس بات کو نہ پہنچائے۔ آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیے، صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ 10 آیتوں کو پہلے سیکھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اس کے بعد دوسروں کو سکھاتے تھے۔ یہی دعوت ہے، یہی دین پر اثر عمل ہے۔ گویا اگر کوئی آدمی سیکھ لے، عمل نہ کرے اور دوسروں تک نہ پہنچائے، سیکھ لیا، عمل کیا لیکن دوسروں تک نہیں پہنچایا، تو اس کا عمل کبھی مکمل ہوگا ہی نہیں۔
تو پتہ یہ چلا کہ عمل مکمل کب ہوتا ہے؟ جب اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ محترم حاضرین، صحابہ اکرام یہی جذبہ رکھتے تھے۔ صحابہ کی مثالیں پڑھیے، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ عمل کہتے کسے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ کے نبی نے مکہ کو فتح کر لیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے معاملے سے بھی فارغ ہو چکے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، مسجد میں اونٹ لے کر اندر داخل ہو گئے، مسجد میں اونٹ لے کر داخل ہوئے، مسجد کے اندر اونٹ کو بٹھا دیا مسجد کے صحن میں، اور اسی کے دروازوں سے اونٹ کو باندھا۔ سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مسجد میں ہیں اور یہ آدمی مسجد کے اندر اونٹ لے کر آیا، سیدھے اندر آئے اور آ کر کہتے ہیں ایکم فیکم محمد، بتاؤ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ صحابی، وہ آدمی آتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو لوگ اشارے سے بتاتے ہیں وہ دیکھو جو سفید کپڑے میں بیٹھے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت زمام بن ثعلبہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کہا کہ ہاں میں محمد ہوں۔ کہتا ہے کہ میں اس رب کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو آپ کا اور آپ سے پہلے والوں کا رب ہے، کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ، اس اللہ کا جو آپ کا آپ سے پہلے والوں کا رب ہے، کہ اللہ نے 5 وقتہ نمازیں فرض کی؟ کہا کہ ہاں۔ کیا مہینے کے روزے فرض کیے؟ کہا کہ ہاں۔ یہ باتیں اس صحابی نے کہی۔ اس کے بعد کہنے لگا چلیے جب یہ بات حق ہے تو میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا کہنے لگے کہ یہ باتیں اگر سچ ہیں کہ سچ میں اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، 5 وقتہ نمازیں پڑھنا ہے، مہینے کے روزے رکھنا ہے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی اس کے بعد فوراً میں اپنی قوم کے پاس اسی بات کی دعوت لے کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا دعوت دینے کے لیے نہیں، لیکن انہیں پتا تھا، وہ اسلام لانے سے پہلے جانتے تھے کہ اس عمل کا تقاضا ہے کہ دعوت دی جائے۔ کیا کہا خود سے کہ میں آپ پر ابھی ایمان لاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنی قوم کو بھی اسی بات کی دعوت دینے جا رہا ہوں، اور میرا نام زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ ہے۔ صحابی کو نہیں پتا تھا، اللہ کے نبی نے دعوت کا حکم نہیں دیا، صحابہ نے نہیں بتایا کہ عمل کرنا تو جا دعوت دو، لیکن اسلام لانے سے پہلے صحابہ کو پتا تھا کہ خود عمل کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ دوسرے لوگوں کو انسان اس عمل کے لیے نہ ابھارے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو صحابہ اکرام صحابہ کے نزدیک سب سے مقدس سمجھ جاتے تھے، صحابہ میں بھی خود صحابہ جنہیں اپنے سے افضل سمجھتے تھے، یہ ان صحابہ کو سمجھتے تھے جو داعی تھے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 10 مبشرہ کتنے صحابہ ہیں تو بتائیں گے کہ 10 صحابہ ہیں۔ یہ 10 صحابہ کون ہیں؟ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ان سے کوئی بہتر صحابی ہے، کہا کہ ان سے بہتر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ صحابہ خود اپنے سے بہتر ایسے صحابہ کو سمجھتے تھے جو 10 مبشرہ میں سے نہیں ہے مگر داعی ہیں، جو لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کا نام سنا ہے، حضرت مصعب بن عمیر یہ 10 مبشرہ میں سے نہیں ہے۔ دوسرے صحابی حضرت عبد الرحمن بن 10 مبشرہ میں سے۔ ایک وقت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف گھر سے نکلے مسجد سے نکلے تو چند نوجوانوں کو دیکھا جو ایک بکری کی ران بھون رہے تھے، تو لہذا صحابی کو دیکھ کر ان تابعیوں نے دعوت دی، کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف گئے اور جا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بیٹھے ان کے سامنے بھنی ہوئی بکری کی ران رکھی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی اس کو دیکھا رونے لگے، کہنے لگے خدا کی قسم جو کھانا تم نے میرے سامنے رکھا ہے اللہ کے نبی نے کبھی اس کھانے کو دیکھا تک نہیں۔ کیا کہنے لگے کہ جس کھانے کو تم نے میرے سامنے رکھا ہے خدا کی قسم اللہ کے نبی نے اس کھانے کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ جو نیکیاں میں نے کی ہیں کہیں اللہ نے اس نعمتوں کے ذریعے سب کا بدلہ مجھے دنیا میں تو نہیں دے دیا، کہیں اللہ یہ نہ کہے کہ دنیا میں جو کمایا مل گیا اب آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں خدا کی قسم مجھ سے بہتر حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ کیا کہتے ہیں کہ مجھ سے بہتر حضرت مصعب بن عمیر تھے، انہوں نے اس کھانے کو دیکھا تک نہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا اس حال میں ہوا کہ جب ان کو دفنانے کی باری آئی تو سر پر کفن ڈالا جاتا، پیر کھل جاتے، پیر پر کفن ڈالا، سر کھل جاتے، یہ مجھ سے بہتر تھے اور ایسی حالت میں انتقال کر گئے، جبکہ حضرت مصعب بن عمیر 10 مبشرہ میں سے تھے بھی نہیں۔ تو صحابہ کے نزدیک مقدس وہ تھا جو داعی تھا۔ تو آپ اس سے سمجھ لیں کہ دعوت اللہ کا کام یہ انسان کے لیے عمل کا حصہ ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کارنامہ کیا انجام دیا تھا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت مصعب بن عمیر اس امت کے سب سے پہلے داعی تھے۔ اللہ کے نبی نے اگر کسی صحابی کو سب سے پہلے داعی بنا کر بھیجا تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو مدینہ بھیجا، بیعت عقبہ اولیٰ جب ہوئی اللہ کے نبی نے مدینہ بھیجا، کہا کہ جاؤ وہاں لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرو۔ ادھر حضرت مصعب بن عمیر چلے گئے۔ اب کچھ لوگ ان پر ایمان لائے، یعنی کچھ انصاری صحابہ مسلمان ہو گئے۔ اب وہاں قوم کے 2 بڑے سردار تھے، ایک حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت سعد بن معاذ۔ یہ دونوں بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بھگوڑا
یعنی حضرت موسیٰ بن عمیر ایک بھگوڑا مکہ سے بھاگ کر آیا ہے اور ہمارے انصار کو بے دین کر رہا ہے، تو لہذا بہت غصہ آیا اور اس باغ میں پہنچے جہاں حضرت مصعب بن عمیر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی باغ میں داخل ہوئے گالیاں دینا شروع کر دیا، تلوار کھینچ لی اور کہنے لگے کہ تم وہاں سے یہاں آئے ہو اور کر ہمارے لوگوں کو بے دین بنا رہے ہو۔ قریب تھا کہ حضرت اسد بن زرارہ حضرت مصعب بن عمیر پر حملہ کر دے، اور حضرت مصعب بن عمیر بڑے اطمینان سے بیٹھے، کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میری بات سن لیجئے، اگر صحیح لگے تو مان لیجئے ورنہ آپ جو چاہیں کر لیجئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، عقل مند انسان کی بات ہے، چلو سناؤ کیا کہنا چاہتا۔ فوراً قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کر دی، قرآن کی تلاوت کر دی، اسلام کی دعوت پیش کی۔ وہ آدمی جو گالی گلوچ کرنے آپ کو مارنے آیا تھا بالکل خاموش ہو گیا، ہاتھ پکڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ انہیں بھیجا کس نے تھا؟ انہیں بھیجا تھا حضرت سعد بن معاذ نے، جو بنی اشہل کے سردار تھے، خزرج کے سردار تھے، لہذا انہوں نے مارنے بھیجا تھا۔ اب یہ خود مسلمان ہو گئے، اب پھنس گئے۔ اب کرنا کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کو بھی یہاں بلایا جائے اور اس انسان کی بات سنایا جائے۔ اسی اعتبار سے میں اپنے گردن کو بچانا چاہتا ہوں، لہذا چند لوگوں کو کہلوا کر بھیجا کہ جس اسد بن زرارہ کو آپ نے مارنے بھیجا تھا کچھ لوگ ان کو مار رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کو پتا چلا، تلوار کھینچ لی، کہا کہ میرے رسول کو مارا جا رہا ہے، میں نے جس کو بھیجا اسے مارا جا رہا ہے۔ چند لوگوں کو لے کر فوراً باغ میں پہنچے۔ باغ میں پہنچتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں؟ بالکل اطمینان بخش ماحول ہے، سب سکون سے بیٹھے ہیں، ایک آدمی اوپر بیٹھا ہے لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ سمجھ گئے کہ یہ سب بلانے کا طریقہ تھا۔ اب حضرت سعد بن معاذ کا اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کو گالی گلوچ کرنے لگے۔ اسی درمیان حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ میری بات سن لیجئے، صحیح لگے تو اچھی بات ہے ورنہ جو کرنا ہے کر لیجئے۔ تو حضرت سعد بن معاذ بھی سمجھدار انسان تھے، بات مان لی، بیٹھنے لگے، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد ان کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب دیکھیے اس کے بعد ہوتا ہے کیا۔ حضرت سعد بن معاذ یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، قوم کے سردار تھے، اور قوم میں ان کا اتنا رتبہ دبدبہ تھا کہ کہا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ کہنا آپ مسلمان ہو چکے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا۔ کہا اٹھے، حضرت سعد بن وہاں سے اٹھے اور سیدھے اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس گئے، سارے بنی اشہل کو جمع کیا۔ ان کی تعداد بڑی بتائی جاتی ہے، بڑی تعداد، کئی ہزاروں میں تھے، سب کو جمع کیا۔ کس نے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بتاؤ میرا مقام مرتبہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ سارے مرد و خواتین کہنے لگے آپ ہمارے سردار ہیں، آپ کی بات ہم میں چلتی ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں خدا کی قسم تم میں سے ہر مرد، تم میں سے ہر عورت کا چہرہ مجھ پہ حرام ہے اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ دعوت تبلیغ کچھ نہیں، سیدھے آرڈر دیا، کہا کہ میں تم میں سے کسی نہ مرد سے بات کروں گا نہ کسی خاتون سے بات کروں گا اگر تم نبی پر ایمان نہ لاؤ۔ شام ہوتے ہوتے پورا بنی اشہل مسلمان ہو گیا اور اس کے اندر ہزاروں لوگ تھے۔ آپ دیکھیں کہ یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ اللہ کے فضل کے بعد حضرت مصعب بن عمیر کی وجہ سے ہوا۔ یہ کام نہ عشر مبشرہ نے کیا، یہ کام نہ حضرت ابو بکر نے کیا، نہ حضرت عمر نے کیا، نہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا تھا، یہ کام حضرت مصعب بن عمیر نے کیا تھا۔ اس کی وجہ سے عشر مبشرہ رضی اللہ عنہم کیا ہے؟ اپنے سے زیادہ افضل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو سمجھا کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہی دعوت کا جذبہ، یہی دعوت کا مقام ہے۔ عمل کب مکمل ہوگا؟ جب آپ دعوت کے کام کو کریں گے۔ محترم حاضرین، اسلام نام ہے تکلیف کا، اسلام نام ہے صبر کا، اسلام نام ہے دعوت کا۔ دعوت دیں گے تو آپ مسلمان ہیں، ورنہ کب آپ کے دل سے اسلام نکل جائے گا اس کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ محترم حاضرین، بعض لوگوں نے یورپ کا ایک قصہ ذکر کیا ہے کہ یورپ کے اندر ایک آدمی مسلمان ہو گیا، یورپ کے اندر ایک آدمی مسلمان ہو گیا۔ اب اسے لوگوں کے سامنے دعوت کرنا تھا، سب لوگوں سے۔ جب بھی مسلمانوں کی مجلس میں وہ نیا مسلمان آتا تو کہتا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ سب سے یہ سوال کرتا، کیا کہتا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، آپ کب مسلمان ہوئے؟ لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا، تو لوگوں نے اس سے پوچھ لیا کہ تم کب مسلمان ہوئے؟ تو اب وہ آدمی خاموش رہا، کہنے لگا کیا میں ایک قصہ بیان کر سکتا ہوں؟ چند مسلمانوں کی مجلس وہاں اکٹھا ہو گئی، کیا میں قصہ بیان کر سکتا ہوں؟ کہا کہ قصہ بیان کیجئے۔ کہنے لگے کہ ایک گاؤں میں آگ لگ گئی۔ اب وہ نیا مسلمان قصہ بیان کر رہا ہے، کہتا ہے کہ گاؤں میں آگ لگ گئی، گاؤں کی آگ نے سب کو لپیٹ میں لے لیا، گھر آ گئے، پیڑ پودے، باغیچے سب آ گئے۔ اب اچانک اس وقت آگ بجھانے والی کمپنی کو دعوت دیا گیا، وہ سب اس گاؤں میں داخل ہو رہے ہیں، اس گاؤں میں داخل ہو رہے ہیں تاکہ آگ کو بجھائیں، لیکن گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے انہیں ایک باغیچہ مل گیا، لہذا باغیچے میں چلے گئے۔ کہا چلو باغیچے سے کچھ فائدہ اٹھاتے، گئے پھول توڑنے لگے، پھل کھانے لگے، اسی میں مشغول ہو گئے۔ اب آگ بجھانے آئے تھے لیکن یہ کھانے پینے میں لگ گئے۔ اسی درمیان ایک آدمی دوڑتا ہوا اس باغیچے کے پاس سے گزرا جو آگ سے بچا تھا، جس کا چہرہ جل گیا تھا، جس کا چہرہ جل گیا تھا اور اس کی آگ جسم پر گر رہی تھی۔ اب جیسے ہی ان آگ بجھانے والوں نے اس آدمی کو دیکھا، کہا کہ تم بچ گئے، کہا کہ تم بچ گئے۔
ہم نے تو سنا تھا کہ گاؤں میں آگ لگی تم بچ گئے. تو وہ آدمی کہتا ہے سوال یہ نہیں کہ میں بچ گیا, سوال یہ ہے کہ اور کتنے جل رہے ہیں. کیا کہتا ہے؟ سوال یہ نہیں کہ میں بچ گیا, سوال یہ ہے کہ کتنے اور جل رہے ہیں. یہی مقصد تمہارا ہونا چاہیے. یہ مت کہو کہ میں مسلمان ہو گیا, بلکہ یہ سوال پوچھو کہ اور کتنے ہیں جو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں, اور کتنے ہیں جو غیر مسلم ہیں. یقین جانیے جب انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرا اکیلا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ ان لوگوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے جو جہنم کے ایندھن بننے والے, ان مسلمانوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جو بدعتی ہیں, مشرک ہیں, اور جنہوں نے دنیا نہیں بلکہ آخرت کی قبریں اپنے لیے کھود لی ہیں. دنیا میں مر جائیں گے, ہڈیاں انسان کی سڑ گل جائیں گی, مگر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. مگر جو آدمی آخرت میں جہنم میں جا کر اپنے آپ کو سڑا گلا دے گا, اس کا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. محترم حاضرین, حضرت مصعب بن عمیر کی وجہ سے اہل مدینہ مسلمان ہوئے. حضرت طفیل بن عمرو بن دوسی رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کو گئے, سارے قبیلے کو مسلمان بنا کر لے آئے. حضرت جعفر بن ابی طالب کہاں گئے تھے؟ حبشہ گئے تھے. کس لیے؟ اپنی جان کو بچانے گئے تھے. لیکن مسلمان وہ ہوتا ہے جو جہاں جائے دعوت کا کام کرے, جہاں جائے دعوت کا کام کرے. گئے تھے سر چھپانے کے لیے, سیدھے نجاشی بادشاہ کو اسلام کی دعوت دے دی, نجاشی مسلمان ہو گیا. حضرت جعفر کی وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, سبحان اللہ, یہ صحابہ کے کردار کچھ ایسے گزرے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان حقیقت میں دعوت کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے. آپ جانیے کہ حضرت ابو ذر غفاری یہ چوتھے یا پانچویں مسلمان ہیں. 3 لوگ پہلے مسلمان ہو چکے تھے, یا 4 لوگ پہلے مسلمان ہوئے, تیسرے یا چوتھے یا پانچویں نمبر کے مسلمان ہیں. آئے مکہ میں داخل ہوئے, داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھا, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. قصہ بارہا آپ نے سنا ہوگا, مسلمان ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ مکہ کے حالات صحیح نہیں ہیں, مکہ کے حالات صحیح نہیں ہیں, پتہ چلے گا کہ تم مسلمان ہو تم کو ماریں گے, لہذا یہاں سے بغیر کسی کو بتائے اپنے گاؤں چلے جانا اور وہاں جانا. تب وہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں تو ایسا نہیں کرنے والا, میں جب مسلمان ہوا ہوں تو سارے مکہ والوں کو بتاؤں گا کہ میں مسلمان ہوں. اللہ کے نبی نے کہا مار پڑے گی, کہا کوئی بات نہیں. اب گئے, نکلے, سیدھے کعبۃ اللہ میں گئے اور جا کر کہنے لگے اے لوگوں غور سے سنو, اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. ہونا کیا تھا؟ ابو جہل تھا, بڑے بڑے کفار مکہ تھے, سب مل کر مارنے لگے, ایسی مارنے لگے قریب تھا کہ انہیں قتل کر دیا. حضرت عباس بن عبد المطلب نے دیکھا, کہا کہ کس آدمی کو مار رہے ہیں؟ مانتے ہو کس قبیلے کا ہے؟ یہ قبیلے غفار کا ہے, اور یہ وہ قبیلہ غفار تو ملک شام جاتے ہو تو انہی کے قبیلے کے پاس سے گزرتے ہو. قبیلے غفار یہ لٹیرا قبیلہ تھا, جس کے پیچھے پڑ جائے اس کی جسم کیا اس کا روح بھی کھینچ لے. سب مال چوری کرنے والے, لوٹنے والے, ایسا قبیلہ تھا. کہا یہ قبیلے غفار کا ہے, سب نے ہاتھ روک لیا. کہا کہ اگر یہ مارا گیا تو نہ کوئی قافلہ یہاں سے شام جائے گا نہ واپس آئے گا, سب لوٹ لیا جائے گا. ان کا مکہ والوں کے درمیان ڈیل تھی کہ نہ تم ہمیں چھیڑو گے نہ ہم تمہیں چھیڑوں گے, بلکہ مکہ والوں نے کہا تھا کہ ہمیں مت لوٹنا, ہم تم کو کچھ مال دے دیں گے. اب ان کے آدمی کو مار دیا جائے تو سب لوگوں نے ہاتھ روکا. حضرت ابو ذر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مار کھا کر آئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے کہا تھا. تو حضرت ابو ذر کہتے میں نے بھی کہا تھا کہ میں کہوں گا. دوسرا دن وہی کام کیا, گئے اور پھر اعلان کیا, پھر مار کھایا, پھر حضرت عباس نے پھر بچایا, تیسرے دن بھی وہی کام کیا. اب غور کریں کہ تیسرے یا چوتھے مسلمان, یہ سب ہوا ہونے کے بعد اللہ کے نبی کو الوداع کر کے وہاں سے نکل گئے. کہاں سے نکلے؟ مکہ سے نکلے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں کتنے سال تھے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے اللہ کے نبی مکہ میں کتنے سال تھے؟ 13 سال. مدینہ میں کتنے سال تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے, یہ کبھی آپ سے ملنے آئی نہیں. چلے گئے وہاں سے, مسلمان ہوئے, مار کھایا, سب کو بتایا, سیدھے اپنے قبیلے کے پاس چلے گئے. اللہ کے نبی نے ہجرت کی. ہجرت کرنے کے بعد غزوہ بدر ہوئی, غزوہ احد ہوئی, خندق بھی ہو گئی, یہ لوٹ کر آئی نہیں. کہاں ہے؟ اپنے قبیلے میں ہے. اس کے بعد جب غزوۃ الاحزاب کا موقع, خندق کا موقع تھا, تو مسلمان جب خندق کی جنگ جیت گئے تو یہ آئے اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے. اکیلے نہیں آئے, اتنی بڑی فوج کو مسلمان بنا کر لے آئے. مدینہ میں اتنے لوگ نہیں تھے جتنوں کو یہ اکیلے مسلمان بنا کر لے کر آئے تھے. سبحان اللہ. یہ کون تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے. گئے اکیلے, نبی سے کچھ نہیں سیکھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیکھا, اور جا کر بنی اسلم کو, بنی غفار کو, وہ جو لٹیرے ہیں, وہ جو چور ہیں, جن سے مکہ جیسے لوگ بھی ڈرتے تھے, ان سب کو یہ اکیلا آدمی مسلمان بنا کر لے آتا ہے. یہی حقیقت میں دعوت کا جذبہ ہے. لوگ بہانے کرتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم لوگ دعوت کا کام نہیں کر سکتے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جیسا جذبہ بھی کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے وہ کافی ہے. جائیے قرآن پڑھیے, اللہ تعالیٰ نے دعوت کو پھیلانے کے لیے کس کا سہارا لیا؟ انسان تو انسان, جانور بھی اس دین کی دعوت کو پھیلائیں گے. آپ پتہ ہے کہ جو بلقیس مسلمان ہوئی تھی, جو سبا مسلمان ہوئے تھے, کس نے دعوت دی تھی؟ حضرت سلیمان نے دعوت دی تھی. ہاں, کسی مسلمان نے دعوت دی. ایک ہدہد پرندہ,
ایک حدود پرندہ یہ وجہ بنا ملک سبا کے ساری امت کے مسلمان ہونے کا. یہی دین ہے. اللہ تعالیٰ جب دین کو پھیلانا چاہے گا تو ایک حدود پرندہ بھی ایک امت کو مسلمان بنانے کے لیے کافی ہے. یہی بات کو انسان کو سمجھنا ہے. اس حدود پرندے کا اتنا احسان، اسلام نے اس کو قتل کرنے سے منع کیا. قتل کرنا حرام ہے. اس نے اتنے لوگوں کو مسلمان بنایا، ایک امت کو مسلمان بنایا. پرندہ ہے، کاٹ کر کھا سکتے ہیں، مگر اسلام نے اس کے کھانے کو، اسے قتل کرنے کو حرام قرار دیا، اس کے اس احسان کی وجہ سے جو اس نے انجام دیا تھا. محترم حاضرین، یہ دعوت اللہ کی اہمیت کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں رکھی. بات اگر ضرورت کی جائے کہ دعوت اللہ کی ضرورت آج کتنی ہے، اگر ملک عزیز اس ہندوستان کے اندر دیکھا جائے، بتائیے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، غیر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے. ایک چھوٹی سی مثال، ابھی حال قریب میں کورونا وائرس کی بیماری آئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ کیا حالات ہو گئے تھے. جو اسٹیٹسٹیکل بیان کرتے ہیں ان لوگوں نے بیان کیا کہ پوری دنیا کے اندر جب کورونا کی مہاماری چل رہی تھی تو ایک دن میں 1,50,000 لوگ مرے تھے. سب سے ہائی یعنی سب سے زیادہ لوگ جو ایک دن میں مرے تھے 1,50,000، اور ان میں سے 90% سب غیر مسلم تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ 1,50,000 جو غیر مسلم دنیا سے چلے گئے، جن تک ہم نے دعوت نہیں پہنچائی، صرف ایک دن کی بات کر رہا ہوں، جن تک ہم نے دعوت نہیں پہنچائی اور ہمارے پاس دعوت تھی، ہم جانتے تھے کہ اللہ ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم نے حق کو چھپایا، کیا اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ امانت کو کتنا بھیجا. اس امت کی خاصیت یہ ہے کنتم خیر امہ، کہ تم سے سب سے بہترین امت ہو. اس لیے نہیں کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے نہیں نبی کہ تم جنت میں پہلے جانے والے ہو، اس لیے نہیں کہ تمہارا سب سے افضل نبی ہے، اس لیے کہ تم خیر کا کام کرتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. یاد رکھیے یہ دعوت کی ضرورت ہے. آج حال مسلمانوں کا دیکھیں، غیروں کی بات چھوڑے، مسلمانوں کی حالت دیکھیں. کتنے ایسے ہیں جو رافضی شیعہ بنے ہوئے ہیں. محرم کا مہینہ ابھی گزرا، کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ ماتم کے نام پر صحابہ کو گالیاں دی؟ کیا ان کے بارے میں اللہ ہم کو نہیں پوچھے گا؟ اس سے ہٹ کر صوفیوں کو دیکھیں. صوفیت تو ہمارے یہاں کے گھروں گھروں میں داخل ہے. صوفیزم کو لیں، اس سے بڑھ کر چھوڑا جائے خوارج کا فتنہ، جماعت اسلامی کا فتنہ. کتنے ایسے فتنے جس سے ہم جوجھ رہے ہیں، ہمارے نوجوان جوجھ رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا کیا تم نے دعوت کو نہیں پہنچایا؟ محترم حاضرین، یہ باتیں بتاتی ہیں کہ دعوت کی ضرورت آج کتنا ضروری ہے. محترم حاضرین، بات اگر دعوت کی جائے، صبح نہیں ہوتی ہے، شام نہیں ہوتی ہے، روز ایک فتنہ ہمارے بیچ میں اٹھایا جاتا ہے. ابھی قریب میں کرناٹک کے اندر ہم نے دیکھا حجاب کا فتنہ نہیں اٹھایا گیا، بلکہ ہماری مسلم خواتین آگے آ گئیں. بعض کہنے لگی کہ اسلام بھی ظلم کرتا ہے. پردہ اگر ہم کرنا چاہیں تو کریں، نہ کرنا چاہے تو نہ چاہیں. کچھ مہذب پڑھی لکھی خواتین بھی اس طرح کی باتیں کرنے لگیں. کئی آ کر ہمارے دین کے مسئلے میں شبہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کے جو نبی تھے انہوں نے 7 سال کی بچی سے شادی کی تھی، انہوں نے 9 سال کی بچی کے ساتھ کیا ہے ولیمہ کیا تھا. کیا یہ درست ہے؟ کسے اس کا جواب پتا ہے؟ ہماری خواتین کے پاس جا کر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو میراث کا نظام ہے یہ ظلم کا نظام ہے، لہذا اسلام ظلم کرتا ہے، مرد کو ڈبل دے دیا، عورت کو سنگل دے دیا. یہ کیسا نظام ہے؟ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ہماری باتیں خواتین جانتی نہیں ہیں. اس طرح کے شبہات دن رات ہمارے گھروں میں پہنچائے جاتے ہیں. اب کیا دعوت کی ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے؟ یقین جانیے دن چڑھتا ہے، شام ہوتی ہے، مگر اتنے ہی فتنے ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں. ان فتنوں کو کیسے روکیں گے؟ جب آپ خود علم حاصل کریں گے اور دعوت اللہ کا کام کریں گے. محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے کچھ کاموں کو ایسے انجام دیا، نہ وقت دیکھا نہ حالت دیکھی، جہاں موقع ملا وہاں دعوت کے کام کو پہنچا دیا. بڑی مشہور روایتیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خچر پر، گھوڑے پر، گدھے پر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت معاذ بن جبل تھے. ایک قوم کو دعوت دے کر آپ لوٹ رہے تھے. جیسے ہی مدینہ آپ داخل ہو رہے تھے تو آپ نے عبداللہ بن سبا کو دیکھا. عبداللہ بن سبا جو یہودیوں کا سردار تھا اسے دیکھا. جیسے ہی اللہ کے نبی گزرے تو آپ نے چاہا کہ اس کو بھی دعوت دیں. ظاہر میں مسلمان تھا لیکن منافقوں کا سردار تھا. آپ نے اسے دعوت دینا چاہا. جیسے ہی اللہ کے نبی گدھے لے کر اس کے قریب آئے اس نے اپنی ناک کو بند کر لیا. کہا الیک انی لقد آذانی نتن الحمار. وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں سے دور جائیے، آپ کے گدھے کی بدبو نے مجھے پریشان کر دیا. اب کوئی بہانہ کرے، اللہ کے نبی یہ کہے، اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اس نے مجھے منع کیا. آپ اترے، اس کو اسلام کی پھر بھی دعوت دی. آپ دیکھیں کہ دعوت کے مسئلے میں بہانے نہیں چلتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. کیا آپ نے حضرت عمر بن خطاب کا قصہ نہیں سنا ہے؟ کس حالت میں ہے کہ پیٹ کو پھاڑ دیا گیا، جو کھا رہے ہیں پیٹ سے سیدھے باہر نکل رہا ہے. سب کو یقین ہو گیا کہ جانے والے ہیں، ان کو بھی یقین تھا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے. اسی لیے پیغام حضرت عائشہ کو بھیجا تھا، کہا تھا کہ میرے جو 2 ساتھی تھے جب تک زندہ تھا تو ساتھ تھا، میں چاہتا ہوں کہ دفن ہوں بھی تو ان کے ساتھ. خط بھیجا، جانتے تھے. اسی حالت میں ایک نوجوان آیا عیادت کرنے آیا. جیسی نوجوان کو دیکھا، اپنی بیماری تکلیف یاد نہیں، اس نوجوان کو کہنے لگے اے اللہ کے بندے اپنی ازار کو اوپر کر لے، یہ تیرے لیے پاکی کا ذریعہ ہے اور یہ تیرے لیے کیا طہارت کا باعث ہے.
خود موت کی حالت میں ہے، یقین ہو چکا ہے، لیکن دعوت کا کام اتنا ضروری ہے کہ آخری سانس مرنے سے پہلے بھی اگر دعوت کا کام کرنا پڑے تو ہمیں کرنا ہوگا۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمیں بتایا۔ ابھی سعد بن معاذ کا قصہ میں نے آپ کے سامنے سنایا۔ حضرت سعد بن معاذ، ان کو یہاں تیر لگا تھا، زخمی ہو گئے تھے، اللہ کے نبی نے مسجد کے بازو میں ٹینٹ لگایا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں 5 نمازوں میں سنتی تھی جب آپ نماز پڑھتے، آپ حضرت ابوبکر حضرت عمر نماز پڑھنے کے بعد اس خیمے میں جاتے اور جا کر زور زور سے روتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی حالت کو دیکھ کر اب ہوا یہ کہ جیسے ہی مسلمانوں نے جنگ جیت لی، اللہ کے نبی گئے اور اپنے کوچ کو، اپنے درع کو اتارنا چاہا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے لڑائی کا ہتھیار اتارنا چاہا، ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارا، ابھی یہ لڑائی باقی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا باقی ہے؟ کہا کہ یہ یہود، یہ بنو نذیر کے لوگ جنہوں نے ہم مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، ان کا فیصلہ کرنا باقی ہے، آپ نے ہتھیار کیسے اتارے؟ اللہ کے نبی نے دوبارہ پہنا اور باہر نکل گئے، سیدھے بنو نذیر کے قبیلے کے پاس پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے بندر خنزیر کے بھائیوں نیچے اترو، اب تمہارا فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان سے اگریمنٹ کیا تھا۔ اگریمنٹ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم مل کر لڑیں گے، لیکن جیسے ہی بڑی فوج آئی انہوں نے دھوکہ دیا، یہ دشمنوں کے ساتھ مل گئے۔ اب اللہ کے نبی نے ان سے لڑنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے فیصلے پر ہم راضی نہیں ہیں، کہا آپ سے ہمارا کوئی سروکار کوئی وابستہ نہیں ہے، اگر ہمارا کوئی فیصلہ کرے تو وہ سعد بن معاذ کریں گے، وہ سعد بن معاذ جو زخمی ہے، کیونکہ حضرت سعد بن معاذ ان کے زمانے جاہلیت کی تجارت کے پارٹنر تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ فیصلہ ان کا سنیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس کا فیصلہ چاہتے ہو وہی فیصلہ کریں گے۔ سارے کے سارے نیچے اتر گئے، مرد بچے خواتین سب نیچے اتر گئے۔ حضرت معاذ بن جبل کو بلایا گیا، چل نہیں پا رہے تھے، خون زیادہ بہہ گیا تھا، چل نہیں پا رہے تھے، لوگ ان کو اٹھا کر لائے۔ جیسے ہی حضرت سعد بن معاذ کو لایا گیا، اللہ کے نبی نے کہا قوموا لسیدکم، یہ تمہارے سردار ہے، سب انصار کھڑے ہو جاؤ۔ سارے انصاری صحابہ کھڑے ہو گئے، لٹک رہے ہیں، کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے سعد بن معاذ، ان لوگوں نے اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دیا ہے، یہ میرے نہیں تمہارے فیصلے پر راضی ہونا چاہتے، ان کا فیصلہ کرو۔ حالت ایسی ہی کہ زندگی موت کے بیچ میں جھجک رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی نے فیصلہ کہا، وہ 2 صحابہ جو ان کو اٹھائے ہوئے تھے ان کو ہٹا دیا، اپنے پیر پر کھڑے ہو گئے، اپنے پر کھڑے ہو گئے۔ کہا کاش اسی فیصلے کے لیے شاید اللہ نے مجھے زندہ رکھا۔ کہا اللہ کے نبی یہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کروں گا، خدا کی قسم آج ایسا فیصلہ کروں گا کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو نہیں لڑوں گا۔ اے اللہ کے نبی جتنے لڑنے کے لائق ہے سب کو قتل کر دیجئے، ان کی عورتوں کو ان کے بچوں کو غلام بنا لیجئے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے۔ جیسے یہ فیصلہ اللہ کے نبی نے سنا، آپ مسکرانے لگے اور کہنے لگے لقد حکمت فیہم بحکم اللہ فوق 7 سماوات، اے سعد خدا کی قسم تم نے ان کا وہی فیصلہ کیا جس فیصلے کو اللہ نے ان کے بارے میں 7 آسمان سے کیا تھا۔ یہ دعوت دین ہے، آخری سانس بھی ملے تو دعوت کا کام ضرور کیجیے۔ معذرت کے ساتھ باتیں بہت ساری ہیں، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعوت کی اہمیت کو، اس کی ضرورت کو سمجھ کر دعوت اللہ کے کام کو جس طرح ہو سکے انسان کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔